وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 189 ہے، رکوع نمبر 8 ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یا وہ کے معنوں میں، سین پوچھنے کے معنوں میں، طلب کرنے کے معنوں میں، جلدی کے معنوں میں، ہر طرح سے یہ تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ سالہ سوال پوچھنا، کا آپ سے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان الاہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، ان کے بارے میں، اہلہ نئے چاند کو کہتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیں، ہیا وہ مواقیت وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لام ذریعے لی کے لیے، الناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج، ولیسا اور نہیں، اور لیسا نہیں، البر نیکی، بھی ان یہ کہ، بھی ان ہو تو اکٹھا استعمال ہوتا ہے، یہ کہ، تأتو تم لاؤ آؤ، البیوتا گھروں میں، بیت ان کی جمع بیوتا، من ظہورہا اس کے پیچھے سے، من سے ظہور، یعنی ظہور کہتے ہیں نا پشت کو، تو ظہور یعنی یہ اس کی جمع ہے، ہاں ان کی یعنی ان کے پیچھے سے، ہاں کی ضمیر جو ہے گھر کے لیے، یعنی بیت جو ہے مونس ہے اس لیے مونس کی ضمیر لائی گئی ہے۔ اس کے اگر یہاں پہ ہوتی مذکر کی ضمیر تو کون سی ہوتی؟ ہو ہوتی، ہو ہما ہم، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ہو ہما ہم، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، ہا ہما ہننا، ہا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، تو یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہوئی؟ مونس کے لیے، یعنی یہاں پہ جو بیوت ہے وہ مونس استعمال ہوا ہے۔ ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من جو اتقی ڈرے، واتو تو اور تم لاؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، من سے ابواب، باب ان کی جمع، ابواب ہا ان کے گھروں سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پاؤ، فلاح پانے کا مطلب کامیاب ہونا، تا تم کے معنوں میں، فلاح فلاح پانا، اور واؤن ان کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو۔ جمع کی کتنی علامات بتائی تھی میں نے؟ کون کون سی؟ یا نون، ہاں یا نون، واو نون، واو الف، یہ تینوں جمع کی علامات ہیں۔ وقاتلو اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی میں سبیل راہ، اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں، اللہ دینا وہ جو، یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا، لا نہیں یحب محبت کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں سے، وقتلو ہم اور تم قتل کرو ان کو، واو اور قتل کرو ہم ان کو، یہاں پہ بھی واو آ رہا ہے، اس کا جو الف ہے اس کا حذف ہو گیا، ٹھیک ہے کسی وجہ سے، تو یہاں پہ آ رہا ہے تم قتل کرو، یعنی تم سب قتل کرو، کیونکہ یہ حکمیہ جملہ ہے۔ حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکال دو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا ہے تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فی اس میں، فَإِن پھر اگر، فا پھر، ان اگر، قاتلوکم وہ لڑیں تم سے، فاقتلوہم تو تم لڑو تم قتل کرو انہیں، کذالک ایسے ہی، جزا ہے، الکافرین کافروں کی، یہ دیکھیں یہ یا نون آ گیا جمع کا، کافروں کی، فَإِن پھر اگر، انتہوا وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ تو یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے، وقاتلوہم اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون نہ باقی رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے، الدین دین، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام ذریعے لی کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے،
فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں فلا تو نہ ہوگی عدوان کوئی زیادتی الا سوائے علی الظالمین ظالموں پر۔ الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، بالشہر بدلہ ہے مہینے کا، الحرام حرمت والے، والحرمات اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے یا بدلہ ہے۔ فمن چنانچہ جو کوئی اعتدا زیادتی کرتا ہے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثل ما جیسی کہ اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور تم جان لو ان یقیناً اللہ تعالیٰ مع ساتھ المتقین متقیوں کے، وانفقوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور تم نیکی کرو ان بلا شبہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المحسنین اس نیکی کرنے والوں سے، واتموا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِن پھر اگر اسر تم روک دیا جائے تمہیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ مجہول کا، کیسے پتہ چلا؟ ہاں حمزہ کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی اسر تم روک دیا جائے تمہیں، یعنی اس کا میننگ ہم نے وہ نہیں کیا کہ اس نے روک دیا جائے، یعنی اس میں فاعل نہیں ہے۔ فما تو جو اس تیسرا میسر من الہدی قربانی کے جانور میں سے، ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی کا جانور محلہ اپنے مقام کو، فمن پھر جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا بھی اس کو اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ ہے، من صیام روزوں میں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے، پھر اذا جب امین تم امن میں ہو تم، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرے سے، الی الحج حج تک، فما تو جو استیسر میسر من الحج قربانی میں سے، فمن پھر جو کوئی لم یجد نہ یجد پائے، فصیام تو روزے ہیں ثلاثتی 3 ایام دن کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم واپس آؤ تم، تلکا یہ عشرۃ 10 کاملہ پورے، ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو لم نہ یکن ہو اہل و عیال اس کے، حاضری رہائشی، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اور تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو ان بلا شبہ یا یقیناً اللہ تعالیٰ شدید بہت سخت ہے، العقاب عذاب والا۔ آیت نمبر 189 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سیدنا سولیہ بن انما رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے، شروع میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ اس کے سوال میں یہ آیت نازل ہوئی۔ عربوں نے اہلہ نئے چاند کے بارے میں سوال کیا۔ اہل عرب چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے۔ مثلاً توہمات کیا تھی ان کی؟ مثلاً بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں، جیسے آج کل ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا،
اکثر وہ خواتین کہتی ہیں جب چاند بڑھ رہا ہو نا تب بالوں کی کٹنگ کیا کرو تاکہ بال زیادہ بڑھتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ تہمات میں شامل ہیں, یہ تہمات ہوتی ہیں. بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں, یہ اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے. دوسری بات, گھٹتے چاند کے دن منحوس ہے, ان کو منحوس سمجھا, یہ منحوسیت ہی سمجھتے ہیں نا کہ اس میں بال نہیں کاٹنے کے تاکہ وہ لمبے نہیں ہوں گے. یہ منحوس ہو گیا نا, وہ سمجھے یا نہ سمجھے ذہن میں تو یہی بات ہے نا. یہی تو ہمارا ہے. کیا آپ کیا کہہ رہی؟ ہر چیز ہی کم ہو جائے گی, وہ کچھ بھی بڑھے گا نہیں. اچھا, اسی طرح بعض طریقے سمجھی جاتی کہ وہ صحیح ہے, یعنی شادی کے لیے کاروبار کے لیے اچھی ہیں. بعض طریقے منحوس ہے شادی کے لیے کاروبار کے لیے. چاند کے نکلنے اور ڈوبنے, اس کی حرکت, اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر ہوتا ہے, اور انہی چیزوں کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی. جیسے آج کل ہم بھی تو کہتے ہیں نا شادی یہ محرم اور سفر میں نہیں کرنی چاہیے, محرم اور سفر میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے. اور سفر میں جو ہے نا وہ سفر نہیں کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی بھی نا سفر میں ہی رہتا ہے, پورا سال ہی جو ہے نا سفر میں رہتا ہے, یعنی ہوائی چیزیں. ہاں یہ بھی تو لازمی کہتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں جی, سفر میں تو اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کل ہی مواقیت للناس, آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں. یعنی یہ چاند کا بڑھنا اور جو گھٹنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وقت معلوم کرنے کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا. مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے, مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے, پھر گھٹتا جاتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات, یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کے اوقات معلوم کرنے. جیسے ہم روزے کس سے معلوم کرتے ہیں؟ چاند نکلنے سے. حج کے دن کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ چاند کے ذریعے سے. یعنی یہ ہماری عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال کے اوقات بتائے ہیں, لہٰذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو. اگر مطلب ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کر لو. اور چاند کے ذریعے مقررہ مدت پر ادا کیے جانے والے قرض, عدت, طلاق, وفات, حمل کی مدت اور رات کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں اس سے, اور جو سب کی ضرورت ہے. والحج, یعنی حج کے لیے, چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہوتا ہے, اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے, یعنی چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو جائے. تو چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے لایا گیا کہ عربوں کی مذہبی, معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی. ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے وہ مخصوص ہوتے تھے. ان کے ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں, راستے محفوظ رہتے تھے, کاروبار ان کے چمکتے تھے. کاروبار کیسے چمکتے تھے؟ وفد آتے تھے, لوگ آتے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں پہ آتے تھے تو ان کے کاروبار چمکتے تھے. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے آؤ. یعنی اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ عربوں کے یہاں انہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا. کیا کہ یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کو یہ نیکی سمجھتے تھے. یعنی ان کا یہ تھا کہ درمیان میں جو ہے ہمارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے, تو وہ کیا کرتے تھے؟ پیچھے سے آتے تھے. یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع نہیں کیا. عرب سمجھتے تھے کہ جب انسان احرام باندھ کر گھر سے آ جائے تو اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کو حائل ہونا آداب و احرام کے خلاف سمجھتے تھے. یعنی پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آتے تھے نا, یعنی اپنے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے. تو دروازے میں سے آئیں گے تو چگاٹ ہوگی نا, تو وہ نہیں آنے دیتے تھے وہ. ہاں جی, تو اس وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کے بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. احرام کے بعد دوبارہ گھر جانا پڑ جاتا تھا. ہاں, تو وہ پھر پیچھے سے آتے ہیں.
دیوار بنا کے جاتے تھے اور صحن میں رہتے تھے. ہاں جی صحن. آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آؤ. سیدنا برا بن اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے اس کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں سے اس کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بل البتہ نیکی یہ کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں میں سے آؤ. یہ صحیح بخاری کی 4512 نمبر حدیث. آپ نے پہلے دیکھے ہوں گے کہ پہلے گھر اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان آرام سے جو ہے نا چھت پہ چڑھ جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے نا، اتنے وہ آج کل تو اونچے نہیں ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ ملے بھی نہیں ہوتے تھے. انسان آرام سے جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا. یہ وہ والی بات بتائی جا رہی ہے. تو اس آیت سے ہمیں شریعت کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان آسان اور قریب ترین راستہ استعمال کرے جسے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے. یعنی کس سے ڈرے؟ اللہ تعالیٰ سے کا خوف رکھے. حقیقت یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے. بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوش بختی یا بد بختی سے کوئی تعلق نہیں، نیکی نہیں ہے. نیکی کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. تو نیکی کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی تقوی اصل کیا ہے؟ نیکی ہے. تقوی ہی اصل نیکی ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن فلاح کی یہ ضمانت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جسے روکا اسے رک جاؤ. اس طرز عمل یعنی تقوی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو، اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے بچو. یہ بخاری کی 4512 نمبر حدیث ہے. آیت نمبر 190 ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا جبکہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا. تو فی سبیل اللہ یعنی کہ کیوں قتال کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں کرنا ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا کوئی اور مقصد لڑنے کا نہ ہو. اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت دی گئی تھی. فتنوں کا دور کون سا تھا؟ جب مکہ میں تھے. مکہ میں جب تھے تو تب قتال سے منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ فتنوں کا دور تھا. یعنی اس میں بہت زیادہ مظالم مسلمانوں پر ہوئے تھے. تو الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں. اس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل ہیں. سب ہاں شامل نہیں ہیں. تو اس سے مراد ذمہ دار لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مراد ہیں. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. یعنی عورتوں، بچوں، راہبوں، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو ان کو قتل نہ کرو. دیکھیں اسلام جو ہے کتنا امن کا گہوارہ ہے. یعنی قتال کن سے کہی گئی؟ صرف مردوں سے جو لڑ سکتے ہیں. جو لڑ نہیں سکتے، بچے، بوڑھے، راہب وغیرہ جو بے عقل ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. تو ان کو بلکہ منع کیا گیا ان کو قتل بھی نہ کرو. مقتولین کا مسئلہ نہ کرو، یعنی اذا نہ کاٹو، جانوروں کو قتل نہ کرو، بغیر مصلحت کے درخت بھی نہ کاٹو. دیکھیں درخت بھی کاٹنے کی ممانعت ہے. اور اگر کافر جزیہ دے چکے ہیں تو ان کے خلاف لڑنا بھی زیادتی ہے. یعنی اگر وہ جزیہ دیتے ہیں مسلمانوں کو تو پھر ان سے لڑنا نہیں بنتا. ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. زیادتی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا کہ وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. جہاد کا مقصد یہاں پہ کیا تھا کہ شر کو دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. اس کے لیے قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں. باقی تمام انسانوں کو اسے محفوظ رکھنا چاہیے. اسلام نے جہاد کے لیے رائج الوقت اصلاحات کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصلاح وضع کی ہے. جو وحشیانہ
جنگ کے تصورات سے اس کے تصور کو بالکل جدا کرتی ہے۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے اس کو اس دور کے انسانوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھی کہ جنگ نہ مال و دولت کے لیے ہوگی، نہ زمین ہتھیانے کے لیے، نہ شہرت اور ناموری کے لیے ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی لوٹنے کے لیے لڑتا ہے، آدمی نام کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا والا لڑنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا۔ یہ مسلم کی 4919 اور بخاری کی 2810 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا، اے شیخ، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، یہاں تک اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم کی 4923 نمبر حدیث ہے۔ یعنی اپنی ناموری کے لیے اپنی خاطر لڑنا یہ جو ہے یہ بہت جہنم کا باعث بنے گا۔ کہ اسلام کی تعلیم جنگ کو ہر قسم کی دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حق کی آزادی کے لیے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلم علاقوں پر خارجی ظلم و جواری کا استحصال نہ ہوتا رہے۔ اور خاندانی دنیا میں کن معروف مقاصد کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ جیسے خاندانی عزت و وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں، زمین میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے، دولت کے حصول کے لیے لڑی جاتی ہیں، منڈیوں اور خام اشیاء پر قبضے کے لیے لڑی جاتی ہیں، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی حکمرانی کے لیے، ایک نسل سے دوسری نسل کی حکومت کے لیے۔ تو جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے محض دینی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں پر تشدد کیا تھا۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا۔ کون لوگ تھے؟ قریش مکہ نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان سے ہر چیز چھین لی۔ تو جہاد کن لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا؟ آئمہ کفر سے، یعنی وہ افراد جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کر رہے ہوں۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ جو میں آخرت پہ ایمان نہ رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہوں، یا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہیں ٹھہراتے، جو سچے دین کو نہیں اپناتے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلتے ہیں، اسلام کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر بناتے ہیں تو کیا وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرنا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اسے جنگ کرو اور خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مثلہ نہ کرو۔ مثلہ سے مراد کہ کسی کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ مسلم کی 4522 نمبر حدیث ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے، انہیں انہی حالت میں چھوڑ دو۔ کون سے لوگ تھے وہ؟ راہب وغیرہ، یعنی ایسے لوگ اگر آپ کو ملے جو راہب ہیں تو ان کو ان کی دنیا میں چھوڑ دو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ دوسرا، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ تیسرا، بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرو۔ پھلدار درخت کو نہ کاٹو، بستی کو نہ اجاڑو، اذیت دے کر قتل نہ کرنا، کھیتوں اور باغوں کو خراب نہیں کرنا سوائے مصلیت یا جنگ کے لیے، یعنی بعض کا مصلیتاً کھیتوں کو درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جانوروں کو ضائع نہیں کرنا،
خیانت نہ کرنا، دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل ہوئی پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ آیت نمبر 191 ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور تم مسجد حرام کے پاس اس سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتال کا اس میں حکم دیا کہ ہر وقت ہر دور میں جہاں وہ پائے جائیں ان کے خلاف مدافعانہ اور جارحانہ جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہو تو انہیں جہاں بھی تم پاؤ کیا کرو؟ قتل کر دو۔ یہ کفار کے خلاف ہر وقت اور دائمی جہاد ہے یہاں تک کہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ مشرکین کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا، یعنی مکہ سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم عادلانہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسلام نے فتنہ یعنی شرک و قتل سے زیادہ برا قرار دیا۔ فتنہ سے مراد کفر اور شرک۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرک قتل سے بڑھ کر ہے۔ شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کا فساد قتل کے فساد سے زیادہ بڑا ہے، یعنی قتل کر دینا اس فساد سے زیادہ بڑا ہے جو دین کو روکنا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی سزا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حرم میں جنگ نہ کرنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کرے۔ اگر وہ تم سے جنگ کرے تو پھر آپ بھی انہیں مارو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ تو حرم میں مدافعت کے لیے جنگ کا جواز ہے۔ فقہ کا قاعدہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے، تو کم تر برائی کو اختیار کیا جائے گا تاکہ بڑی برائی کا سدباب کیا جائے۔ تو مسجد حرام کو دارالامان قرار دیا گیا اور اسے عوام الناس کے لیے مرکز قرار دیا گیا تھا۔ چونکہ جنگ کی صورت میں مرکز متاثر ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کے قریب جنگ کرنے سے روکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آسمان زمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام قرار دی، یعنی اس پر حرمت اس کی قرار دی۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پر قیامت تک قائم ہے یہ حرمت جو ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی ہی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی۔ کب حلال کرائی گئی؟ فتح مکہ کے وقت جب تھے تب کیا کیا گیا تھا، اس شہر کی حرمت کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ کافروں پر جو ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کی جو حرمت تھی وہ قائم ہو گئی۔ لہٰذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میری جہاد کی وجہ سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی۔ تو کیا اسلام سے دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے؟ مسجد حرام کے آس پاس حرم کعبہ کے ساتھ مخصوص دفاعی جنگ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی لیے ابتدائی جہاد اور قتال بھی درست ہے۔ آیت نمبر 192 ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں باز آ جانے سے مراد جنگ بندی ہے، مگر اس صورت میں جب وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں، تو جنگ سے باز آ جائیں، شرک و کفر سے باز آ جائیں۔
فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کفار اور مشرک کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں گے کہ جب وہ کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، ظلم کو چھوڑ دیں، سابقہ گناہ کی معافی، تشدد اور ظلم کے قصاص کی معافی، دیت کی معافی، یہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے یہ مراد ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور غفور ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غفور کا راستہ بھی کھولا، ان کے لیے اپنی رحمت کا بھی راستہ کھولا۔ آیت نمبر 193 ہے وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ تو اسلامی جہاد اس وقت جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ نہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ صحیح بخاری کی 25 نمبر حدیث ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا، مال لوٹنا نہیں، فتنے فساد کی صورت حال کو ختم کرنا ہے، یعنی دین سے روکنے والوں کی رکاوٹیں دور کرنا، دین کو غلبہ دینا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں جب ان کے حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا، 2 آدمی علا بن ارارہ اور حربان سلمہ آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں، آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش ہیں، اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا، دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، کافروں کی جیت ہو جائے اور خدا کے برخلاف لوگوں کا حکم سنا جائے۔ بخاری کی 4513 نمبر حدیث ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی مسلمان آپس میں لڑیں۔ اس وقت دیکھیں فتنہ تھا، مسلمانوں میں فتنہ تھا، لیکن مسلمان کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا تھا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اور شرک وغیرہ ان تمام نظریات کا کلا کما ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی منافی اور فتنہ سے بھی یہی مراد ہے۔ تو جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتل کرنا، لڑائی کرنا پھر جائز نہیں۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر مشرک باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہ ہوگی، تو انہیں چھیڑنے کی، ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی جنگ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ پھر ظالم ہوگا، اور وہ ظالموں سے ہی جنگ کی جائے گی۔ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کے سوا، یعنی تمہاری جان سے کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے ظالموں کے، کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ سے باز آ جائیں، قتل کرنے سے باز آ جائیں، تو اس کے بعد جو شخص اس سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں عدوان کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 194 ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم
واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو حرمت والا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ 4 مہینے، 4 مہینے کون کون سے؟ ہاں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ماہ حرام ہے۔ ان 4 مہینوں میں جگ و جدل اور غارت گری منع تھی تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اسی وجہ سے انہیں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، یعنی اس سے مراد اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھے تو تم بھی نہ رکھو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، تا وقت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ وہ حرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے۔ ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا۔ جو کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا تو اسے کیا کیا جائے گا؟ بدلہ لیا جائے گا۔ جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اسے قتال کیا جائے گا۔ جو بلد امین کی بے حرمتی کرے گا اس پر حد جاری کی جائے گی۔ جو حرم میں کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جو کسی کا مال لے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ عربوں میں جنگ لوٹ مار کی خاطر جو تھی ان کا قاعدہ بنا رہا تھا کہ وہ کسی حرام مہینے میں لوٹ مار کرتے اور دوسرے حلال مہینوں کو تو حرام قرار دے دیتے تھے، یعنی وہ مہینوں کی حرمت ہی بدل دیتے تھے، یعنی وہ مہینے جو نا آپس میں بدل دیتے تھے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ اور یہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر کافر نسی کے ہیلے کو کام میں لا کر حرام مہینوں میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں مسلمان ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہے، یعنی ان کو بھی پھر حرمت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اسی مہینے میں پھر بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ زیادتی پر بدلے کا حکم عین عدل ہے، ظلم زیادتی کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہاں، زیادتی ہو جائے گی، اس سے ظلم ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ یعنی اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو، یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھے تو تم بھی نہ رکھو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقویٰ کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ مدد نصرت تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہی آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمیشہ کی کامیابی کا راز تقویٰ میں ہی ہے۔ آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کی ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے مالی قربانیاں دینا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت، اور بخاری کی 4516 نمبر حدیث ہے۔
تو اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کا حکم ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کہ ہلاک کے ایک معنی یہ ہے کہ انفاق کو چھوڑ دینا، جہاد کو ترک کر دینا، گناہ پر گناہ کیے جانا. جہاد کو نہ چھوڑو، اگر چھوڑو گے تو تمہارا دشمن قوی ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. جہاد کے لیے مال لگانے سے گریز کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہوگا، تم کمزور ہو جائے گی. یہ ہلاکت کا راستہ ہے. تو سعید بن منصور نے کہا وہ فقیری کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد بخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. انسان خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے. خرچ کرنے سے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے. یہ دل کی تنگی دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے. ہاں، یہ انہوں نے جملہ غلط لکھا. خرچ نہ کرنے سے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے. مجھے فیل ہو گیا تھا کہ میں نے غلط بولا ہے. خرچ نہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے. یہ دل کی تنگی دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ ہلاکت ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ آخر کیوں اس کو آدمی کے حوالے کر دے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے. تو مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دینی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے. مال کو صرف اپنی ضروریات خواہشات کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی کا مستحق بناتا ہے، جبکہ مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے افراد اور جماعت دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. خرچ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ہم نے خرچ کر دیا، اس کا مال بڑھتا ہے، اس میں خرچ کرنے سے دنیا میں بھی مال بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہوگا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نیکی یعنی احسان سے مراد اخلاص، احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی بھی ہے. احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حسن ظن رکھنا بھی ہے. حسن ظن رکھنا کیا چیز ہے؟ امید رکھنا. یعنی ہم نے دعا مانگی ہے تو ہم یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا. تو یہاں احسان کے معنی کیا؟ گمان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جس طرح وہ میرے لیے گمان کرے گا میں ویسا ہی اس کو ملوں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کریں تو انشاءاللہ جب ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو انشاءاللہ اچھی ہی ہوگی. تو یہاں احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا. اور وہ مال خرچ کرو جو تمہیں عزیز و محبوب ہے. کون سا مال محبوب ہے؟ دنیا کا مال. جب انسان کو خود بھی ضرورت ہو، جو ہم نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے نا، جو ہم نے جمع کیا تو اس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے. کوئی بھی ہو مال، وہ ہم نے بڑی محنت سے سیو کی ہوتی ہے چیزیں، تو جب وہ خرچ کرنی پڑتی ہے نا تو دل کو جو کھنچ پڑتی ہے نا وہ بندہ ہی جانتا ہے. تو انفاق کے معاملے میں اس احسان کی تاکید قرآن حکیم نے جگہ جگہ فرمائی. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا. جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو. کہ وہ خوبی اختیار کرنا کیا ہے؟ مثلا ہاتھ پاؤں نہ کاٹو، چہرہ نہ بگاڑو، اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو، یعنی اپنی چھری کو تیز کر لو، اپنے ذبح کو آرام پہنچاؤ. ہم کہتے ہیں نا میٹھی چھری. میٹھی چھری کیا ہوتی ہے؟ وہ بہت تیز دھار ہوتی ہے. جتنی تیز دھار ہوگی اتنا ہی وہ جو اپنے ذبح کو وہ تکلیف نہیں دے گا. مسلم کی 152 نمبر حدیث ہے. اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان شامل ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی صفت و شرط وغیرہ سے مقید نہیں کیا، بس اس میں مالی احسان بھی شامل ہے۔ اپنے جاہ و منصب کی بنیاد پر کسی حقدار کی سفارش کرنے کا احسان بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور علم نافع کی تعلیم بھی احسان میں داخل ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی مصیبتوں کا ازالہ کرنا۔ اچھا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، مصیبتوں کا ازالہ کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اگر کرنے کے بعد ہم اگر احسان جتائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اگر کہیں گے فلاں وقت میں نے اس کی اتنی مدد کی تھی، دیکھو وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی، جب ایسے ہم سوچیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اپنا جو ہے وہ سب کچھ ضائع کر لیا۔ اسی طرح ان کے مریضوں کی عیادت کرنا، ان کے جنازوں کے ساتھ جانا، ان کے بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا اور کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے کام نہ آتا ہو، یہ تمام امور اس احسان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بھی ہم نیکی کا کام کریں گے اسے امید یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور یہ تمام کام کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس احسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت احسن طریقے سے کرنا بھی شامل ہے، یعنی اگر ہم اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بھی احسان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اس سے کہ اسے دیکھ رہا ہے تو تب تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بخاری کی 50 نمبر حدیث ہے۔ تو جو کوئی اس صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت اسے حاصل رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا کر رکھتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہم بن کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو احسان کی ترغیب اس طرح دلائی کہ وہ احسان کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 196 ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے، پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک 7 فائدے اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ۔ یہ پورے 10 ہیں، یہ اس لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو یہاں حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کریں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ حج اور عمرہ خواہ نفلی ہو، جب شروع کر دیا جائے تو پورا کرنا واجب ہے۔ حج و عمرے کو تمام آداب اور شرائط کے مطابق ادا کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ کوئی شرط فوت ہو، نہ کوئی فرض نظر انداز کیا جائے۔ جس طرح سے حج اور عمرہ کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، ویسے ہی حج عمرہ کیا جائے۔ ہم لوگ یہاں پہ
اتنا مال اسباب لگا کر اتنا خرچ کر کے، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں اکثر لوگوں کو حج عمرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے، یعنی ان کو حج اور عمرہ آتا ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں معلوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ حج و عمرے کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، کوئی اور مقصد پیش نہ ہو۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا وہ اس کا حج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یعنی اس سے مراد کہ اگر محرم سفر میں روک لیا جائے مرض کی وجہ سے، راستہ بھول جانے کی وجہ سے، یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے حج اور عمرے کے لیے بیت ال نہ پہنچا جائے۔ اب چلے فمستیسر من الحج، تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ یعنی حج کا جانور گائے، اونٹ یا بکری جو بھی میسر ہو وہی ذبح کر دیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ نے قربانیاں کی تھیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کا احرام باندھے، تو جب تک حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج یا عمرے کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے سر منڈوانا جائز نہیں۔ یعنی صحیح نا؟ اگر جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں حج میں بھی؟ ہاں جی، وہ غالباً حج تمتع ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ عمرہ کرتے ہیں تو احرام کھول لیتے ہیں، تو لیکن پھر بعد میں 8 ہجری کو جو ہے نا دوبارہ پھر باندھا جاتا جی۔ ہاں جی، ایک حج تمتع ہوتا ہے نا، ایک حج ہوتا ہے قران ہوتا ہے، وہ ہاں 3 ہوتے ہیں۔ سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ لوگوں نے تو اپنے آپ عمرے کھول دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے حلال کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا میں نے سر کے بال جما لیے ہیں، قربانی کے گلے میں نشانی ڈال دی ہے، اور میں جب تک قربانی نہ کروں حلال نہیں ہو سکتا۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے، یعنی قبل از وقت سر منڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن موقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن حجر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا، اس کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی، اور اس سے روزے کے فدیے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں میرے سر پر گر رہی تھیں، یعنی اتنی زیادہ جوئیں تھیں کہ ان کو جو تھا بہت تکلیف ہو رہی تھی اس بات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہوگے تو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو۔ آدھا سا جو ایک پیمانہ ہے، یہ عربی پیمانہ ہے، یہ تقریباً کوئی 1.25 کلو کا پیالہ تقریباً ہوتا ہے، تو وہ آدھا سا یعنی یہ کہہ لیں کہ آدھا پیالہ جتنا بھی بنے گا۔ سیدنا کعب رضی اللہ نے کہا کہ یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ صحیح بخاری کی 4517 نمبر حدیث ہے۔ تو ایک تو حدیث کی روح سے ایسا فرد 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، دوسرا یا ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ تین طرح سے اس کا فدیہ ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے منڈوانا چاہے پہلے، یعنی ان کو تکلیف تھی نا، وہ سر کو ظاہر ہے وہ بال نہ ادھرواتے تو ان کو جوئیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے، صحابہ کے ذریعے سے ایسا مسئلہ ہو تو یہ ایسے کیا جا سکتا ہے، یعنی سر منڈوایا جا سکتا ہے یا اس کے نتیجے میں قربانی کی جا سکتی ہے، یا 3 دن کے روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہ فدیہ، یہ 3 طرح کا فدیہ ہے۔ تو
پھر وہ ہو جو گئی وہ قربانی ہو گئی نا، پہلے ہی ہو گئی نا قربانی۔ تو مسکینوں کو کہاں کھانا کھلانے اور بکری ذبح کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ میں دے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزوں کی طرح اس کی جگہ متعین نہیں۔ فائزہ آمین تم، پھر جب تم امن میں ہو سے مراد وہ سبب دور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا تھا، جس عمرے میں بیماری یا دشمن رکاوٹ بن گیا۔ جمہور علماء کے نزدیک اس عمرے کی قضا واجب نہیں، احناف کے نزدیک قضا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرۃ القضاء کیا تھا اسے اس فیصلے کی وجہ سے عمرۃ القضاء کہتے ہیں جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، یعنی ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں تو عمرہ کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے طور پر نہیں کیا تھا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی عمرے سے حج تک 7 فائدے اٹھائے، یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ تینوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی جو عمرے کو حج کے ساتھ ملا دے اور پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، پھر 8ویں ذی الحج کو احرام باندھے، یہ جو تمتع ہے۔ یہ فمستیسر من الحج، تو قربانی میں سے جو میسر و ذبح کرے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ ایسا جانور قربان کرے جو قربانی کے لیے جائز ہو۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادات سے استفادہ کرنے کی صورت میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ 2 عبادات کون سی؟ ایک حج اور دوسرا عمرہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس تیسر من الحج سے مراد ازواج ثمانیہ، یعنی 8 قسمیں، 2 اونٹوں میں سے، 2 گاؤں میں سے، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ، پھر جو قربانی نہ پائے وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ جس کے پاس قربانی یا اس کی قیمت نہ ہو تو روزے عمرے کے احرام کے ساتھ رکھے جائیں، اور ان کا آخری وقت یوم نحر کے بعد کے 3 دن ہے۔ افضل یہ ہے کہ 7ویں، 8ویں، 9ویں ذی الحج کو رکھے جائیں۔ اور 7 اذا رجعتم، 7 دن کے اس وقت جب تم واپس آئے، یعنی اگر حج تمتع کرنے والے کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ اس کے بدلے میں روزہ رکھ سکتا ہے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 روزے مکہ میں آ کر واپسی کے سفر میں پھر اور گھر پہنچ کر رکھے جا سکتے ہیں، یعنی گھر بھی پہنچ کر رکھے جا سکتے ہیں یا مکہ جب واپسی ہو تب بھی۔ تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 ہیں، تو 3 حج کے دنوں کے اور 7 گھر جا کر رکھنے والے روزوں کو ملائیں تو یہ پورے 10 ہو جاتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ ذالک، یہ قربانی کا حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے۔ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو۔ یہ صرف اس کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام سے دور ہیں، جو نماز قصر کریں۔ حج تمتع کرنے والے پر ایک ہی سفر میں 2 عبادات کے ثواب کے حصول کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے اصل قدر و قیمت اس وقت ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حج و عمرہ کرنے والا ظاہری طور پر تو وہی مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ایسی عبادت کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے۔ وہی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتا ہے جس کو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ، جو متقیوں پکڑ کا اندیشہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے عذابوں کے خوف سے، اس کی نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا تاکہ اس کے احکامات فرائض کو پورا کیا جائے۔ یہ فتح قدیر کی روایت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حج کے حوالے سے حکم دیا کہ جس کا حکم دیا جائے وہ کر لو، جس کا روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اپنے شدید عقاب ہونے کا شعور دلایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہی عذاب کا خوف تقویٰ کا موجب بنتا ہے۔
کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ ان کے تمام امور سے اجتناب کرتا ہے جو عذاب کا موجب ہوں. جیسے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثواب کے موجب ہوں، اور جو کوئی عذاب سے نہیں ڈرتا اور ثواب کی امید نہیں رکھتا وہ حرام میں گھس جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دینے کی جرات کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہم سب کو بھی حج اور عمرہ کروائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.